السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج کی اس حدیث کا موضوع ہے خاموشی۔ خاموشی کو عربی کے اندر الصمت کہتے ہیں۔ حدیث مختصر سی ہے مگر بڑی طویل میسیج دیتی ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی طویل ہوتی تھی، یعنی آپ دیر تک خاموش بیٹھایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت جیسی کسی ضرورت ہے ہی سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت والی چیز ہے تو ہی آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ اگر کچھ فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ خاموشی رہتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے جس کا اجر و ثواب کی امید ہو، یا خاموش رہے۔ تو دو چیزیں بتا رہے ہیں۔ اگر بات جو ہے کیا بولتے ہیں جس کو آخرت پہ اللہ پہ یقین ہے تو اس کو چاہیے کہ جو بات کرے تو اچھی بات کرے جس سے کچھ اجر و ثواب والی چیز ہونا، آپ کو ہونا، سننے والے کو ہونا، یا نہیں تو خاموش رہنا۔ اب آج دیکھیے گا آج کا ماحول کیسا ہو گیا ہے۔ خاموش بیٹھے کوئی انسان بہت بڑی اپنی کمزوری سمجھتا ہے۔ میں خاموش بیٹھا تو کیا سمجھیں گے لوگ مجھے؟ کچھ نہ کچھ ہر موضوع پہ بولنا چاہتا ہے انسان، کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے، اور وہ بات کرنے میں، اپنے ٹیلنٹس بتانے میں جھوٹ بھی ہو جاتی ہے، غیبت بھی ہو جاتی، دوسروں کو حقارت کے کلمے بھی ہو جاتے، کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز میں دیکھیے گا؟ یہ زبان چلانے میں ہے۔ نفس بولتا اندر سے کچھ نہ کچھ بولو، کچھ نہ کچھ بولو، نہیں بولے تو کیسا ہوگا؟ تب وہ بولنے کے اندر نیکیاں تو کم ہوتے، ریلیٹڈ ٹاپک سے بات نہیں ہوتی، irrelevant چیزوں کے اوپر گفتگو ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، وہ بات، یہ بات، فلاں والا، وہ ملک کی بات، یہ جب سے اس کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے، اور نہ اس سے ان کو کچھ حاصل ہونے والا ہے، نہ ان کی گفتگو سے وہاں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ ان کا بھی وقت ضائع، سامنے والے کا بھی وقت ضائع۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج کل خاموش رہنے کو بےخوفی سمجھ رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں بات کرے تو ٹھیک بات کرو، خیر کی بات کرو اور خاموشی اختیار کرو۔ اور یہ حدیث میں یہ بتائی گیا کہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خاموش رہا کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں بات کرتے تھے۔ تو بات کرے کہ صرف زبان چلانا، اور خاص کر کے چار میں بیٹھے تو یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے، بےخوفی کی بات ہے۔ یہ زبان چلائیے آپ، بات کریے آپ، پر جس سے آپ کو فائدہ ہو یا سامنے والے کو فائدہ ہو۔ صرف آپ اپنی صلاحیت کے لیے جو ہے کیا بولتے ہیں زبان چلا رہے ہیں، اپنی معلومات کو بتانے کے لیے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں بتا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قرآن میں ذکر ہے یہ تو ہر جو لفظ جو ہو رہا ہے ریکارڈ ہے، اور ہر لفظ کا حساب کتاب دینا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش کثرت سے رہا کرتے تھے؟ کیوں بول رہے ہیں آپ جو ہے کیا بولتے ہیں؟ اور ایک حدیث، دوسری حدیث میں یہ بھی ہے من صمت نجا، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جو بے ضرورت زبان کھولا، بے ضرورت زبان چلایا، وہ پکڑ میں آ گیا، خود بخود آ جائے گا پکڑ میں، یعنی تو قیامت کے دن آئے گا پکڑ میں، حساب کتاب ہوں گے۔ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں وہ ہر چیز کا جو حساب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمیشہ اس کو چلاتے رہیں۔ تو یہ بڑی مردانگی والی چیز ہے کہ ضرورت پہ زبان کو کھولنا، ورنہ جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہنا۔ نفس ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، نفس بولتا نہیں کچھ نہ کچھ بولو، تیز بولو، تاکہ سامنے والے کے اوپر میرا امپریشن والی چیز رہنا۔ امپریشن کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اپنے اعمال نامے میں گناہوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو حدیث ہے چھوٹی مگر اس میں بہت بڑا میسیج ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے غیر ضروری زبان چلانے سے ہماری حفاظت فرمائے، لغویات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ضرورت پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔